السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ کو پتہ ہوگا کہ ربیع الاول کا بہت ہی مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ اس سے زیادہ برکتوں والا اور مہینہ کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے ہی ہم پہ اور رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور آپ نے ہمیں ہر وہ چیز بتائی جس میں ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تو جب مہینہ وہ ہو جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اس سے بڑھ کے اور برکتوں والا مہینہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ شک آپ لوگ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور دنیا میں تمام مسلمان جہاں کہیں بھی وہ بستے ہیں، جہاں کہیں بھی وہ عبادت کرتے ہیں، چاہے کوئی مسلمان اپنے گھر میں عبادت کر رہا ہے، یا کوئی مسلمان سفر میں ہے، یا کوئی مسلمان کسی سمندر کے کنارے پہ سجدہ کر رہا ہے، یا کوئی جنگلوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے اسی بندے سے پیار ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے محبت کریں اور ان پہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں۔ تو آپ لوگوں کو شاید بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ سال اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ اس سال 12 ربیع الاول کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے پورے 1500 سال انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ ہم لوگ کتنے لکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیں اس بات کے لیے چنا کہ ہم دنیا میں اس بات کو سیلیبریٹ کریں گے اور خوشی منائیں گے۔ ویسے تو ہجری سال جو ہے اس کو 1500 سال مکمل نہیں ہوئے، لیکن ہجری سال کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہجری سال ہجرت جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس سال سے ہمارا ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو اس وقت 53 سال مکمل ہو چکے تھے، تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اس سال تشریف لائے ہوئے 1500 سال مکمل ہو جائیں گے، اور یہ بہت بڑا موقع ہے، اور میں تو بہت خوش ہوں، اور میرا دل کرتا ہے کہ ٹی وی پہ اس بارے میں بہت طرح کے پروگرام آئے، لیکن انفارچونیٹلی ٹی وی پر اس بارے میں کچھ بتایا نہیں جاتا، تو میں نے سوچا کہ میں ایک بلاگ بنا لوں جس میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لوں، میں اور آپ مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں، کیونکہ اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں 12 ربیع الاول کے آنے میں۔ لوگوں کے گھروں میں میٹھا پکایا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے، یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد حضرت عبداللہ کی وفات ہو چکی تھی، اور آپ نے 6 سال تک اپنی والدہ کی آغوش میں پرورش پائی، اور جب آپ 6 سال کی عمر میں پہنچے نا سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ تو آپ یہاں سے دیکھیں کہ شروع میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے رشتوں کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے، کتنے حوصلے اور ہمت والے تھے۔ آپ ایک لمحے کو تصور کریں کہ اگر ہم اپنے بچپن کو دیکھیں
یا ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھیں، لیکن کبھی انسان یہ سوچے کہ رشتوں کے یہ کتنے خاص رشتے ہوتے ہیں، ماں اور باپ کے اور بہن بھائیوں کے، اور جب ان میں سے کوئی بھی رشتہ نہ ہو تو انسان کتنے حوصلے اور ہمت سے اس کو بڑا ہوتا ہے، لیکن جب تک وہ بڑا نہیں ہوتا تو دن تو ایک ایک کر کے گزرتے ہیں نا۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بچپن میں اتنے خاص رشتے ان سے بچھڑ گئے تھے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس مہینے کی خاص جو ربیع الاول کی خاص عبادت جو ہے وہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی۔ یہ وہ درود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد نبوی میں مسلمانوں کو سکھایا تھا اور بتایا تھا۔ ویسے تو اور بھی بہت سارے درود ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں کیونکہ درود ابراہیمی پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ درود ابراہیمی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ درود ہے جو پڑھتے ہی قبول ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر منافق پڑھے تو اس کا بھی قبول ہو جاتا ہے۔ منافق کا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفرنس کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں مسلمانوں کو درود ابراہیمی کے بارے میں بتایا تو اس وقت مدینہ میں منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو بہت تنگ کرتے تھے۔ وہ اتنے طاقتور تو نہیں تھے کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے، لیکن وہ اپنی گھٹیا حرکتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے، تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، دوسرے خود تو کسی قابل رہے نہیں تھے، ان کی طاقت کم ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماشاءاللہ بہت طاقت عطا فرما دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم کر دی تھی، تو ان سے یہ سب کچھ دیکھا نہیں جاتا تھا، تو وہ دوسرے قبائل کو جا کے مسلمانوں کے خلاف کرتے تھے۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ درود ابراہیمی وہ عبادت ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ اگر منافق جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپ چھپ کے ایذا پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو لیکن اگر وہ بھی پڑھیں تو ان کا بھی قبول ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ میں خود کاموں میں مصروف رہتی ہوں، میں سنگل پیرنٹ ہوں، میرے پہ بہت رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں، اور آپ یہ بھی سوچیں گے کہ یہ کیا مطلب لیکچر دینے بیٹھ گئی، لیکن میں الحمدللہ ایم اے اسلامک اسٹڈیز بھی کیا ہوا ہے، تو اس لیے میں ہر بات ریفرنس کے ذریعے ہی آپ تک کر رہی ہوں۔ اپنے اعمال کو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس طرح کرنا چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ نمازیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں۔ آپ کس طرح اسلام کے مطابق چل سکتے ہیں، تو اس بارے میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو زندگی کے ایک ایک بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے مسئلے اور ایشو کو سولو کر کے گئے ہیں، اس کا حل بتا کے گئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسن اخلاق کے ذریعے، بہترین اخلاق کے ذریعے آپ اپنے اعمال میں برکت ڈال سکتے ہیں، اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو ایسا بنا سکتے ہیں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں۔ آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ اگر آپ کسی سے اچھا بولیں گے تو نیکسٹ ٹائم وہ آپ سے ہنس کے ملے گا یا آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کرے گا، لیکن اگر آپ کسی
آپ کا دل دکھائیں گے تو کوئی پاگل ہے جو آپ سے ملے گا؟ کوئی بھی نہیں ملے گا. تو اس لیے تو یہ بالکل سمجھنے کی بات ہے کہ آپ لوگ کہ ہمیں اپنی اخلاق بہترین بنانے کی ضرورت ہے. تو یا جیسے آج کل فلڈز آئے ہیں تو اس میں چیریٹی کرنی چاہیے، ہمیں بہت زیادہ صدقات دینے چاہیے. آپ اپنا اور اپنی اولاد کا صدقہ سیلاب متاثرین کو بھجوا دیں اور اس طرح ان کی مدد کریں. تو یہ سب کچھ اس سے ہر مسئلے کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے ہیں. تو ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی عقیدت و محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج کے، درود ابراہیمی پڑھ کے ربیع الاول میں آپ کی پیدائش اور آپ کی آمد کے دن اور مہینے کو سیلیبریٹ کریں. مجھے امید ہے آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو. اللہ حافظ.